نہیں ہوتا اور دوسروں کے پاس ہوتا ہے، ہم اسے دیکھ کے بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بندے کی کسی چیز کو دیکھ کے آپ نے حسد نہیں کرنا۔ آپ کو وہ نظر آتا ہے جو وہ بندے یا وہ لوگ جو آپ کو دکھاتے ہیں، مگر آپ کو ان کی تکلیفیں نظر نہیں آتی، آپ کو ان کے امتحانات نظر نہیں آتے۔ آپ کو جو میرے اللہ تعالیٰ نے دیا آپ نے اس پہ بہت شکر کرنا ہے۔ مایوسی کا جو توڑ ہے وہ شکر ہے۔ جتنا آپ شکر ادا کرتے جائیں گے آپ مایوسی سے دور ہوتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا۔ نوازنے کا مطلب صرف پیسہ جائیداد یا گاڑیاں یا بینک بیلنس نہیں ہوتے۔ نوازے کا مطلب ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کے اندر ایک سکون ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ کنیکشن ہونا چاہیے جو میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ کا اور اس کا ہو۔ تو شکر گزاری بہت ضروری ہے مایوسی کو توڑنے کے لیے۔ مایوسی کو توڑنے کے لیے شکر گزاری بہت ضروری ہے، اور مایوسی سے نکلنے کے لیے مثبت سوچ یہ کتنا انسان کے حالات پر افیکٹ کرتی ہے، اثر کرتی ہے کہ ہمیشہ جس حال میں بھی ہو انسان مثبت سوچے، اچھے کی طرف جائے، نہ کہ برے خیالات کا گھراؤ کا شکار ہو کے وہ ایک مایوسی کے دلدل میں گر جائے۔ دیکھیں ملک صاحب، یہ دنیا جو ہے نا، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل ہوم بنائی ہی نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو آئیڈیل ہوم بنانے کی۔ ہم یہاں پہ پکنک پہ آئے ہوئے ہیں۔ پکنک پہ ہم جاتے تھے نا، پہلے گھر سے چھری نہیں لے کے گئی تو ہاتھوں سے چھیلنا شروع کر دیتے تھے، نمک کے بغیر بھی کھانا کھاتے تھے، جو ہوتا تھا اس کو انجوائے کرتے تھے، جو نہیں ہوتا تھا اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے، کیونکہ ہم نے واپس جانا ہے نا۔ ہم پکنک پہ گھر کا پورا کچن تو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، 60-70 سال کی آپ کی زندگی ہے، 50,000 کے حساب سے اوپر جو ایک دن سزا کا یا جزا کا 50,000 کے برابر ہے، اس حساب سے آپ کی 70 سالی زندگی جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ 53 منٹ اور 20 سیکنڈ بنتی ہے، جس میں سے آپ کام بھی کرتے ہیں، آپ سوتے بھی ہیں۔ 16 سال سے پہلے اور 55 سال کے بعد تو آپ کی زندگی ویسے اتنی کارآمد نہیں ہوتی۔ آپ سارے کام تو آپ پوری ان 70 سالوں میں اللہ کے حساب سے 20 منٹ جیتے ہیں۔ وہ کس بات کی فکر؟ ہم نے چلے تو جانا ہے اپنے گھر، وہاں جس اللہ نے ہمیں بلایا، جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو سزا دے گا، وہ آپ کو بنا کرے گا۔ سزا تو آپ اپنے آپ کو خود دے رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو جہنم یہیں سے بنا دیتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں، اس کا شکر تو ادا کریں۔ مایوسی کا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ اپنے آقا کریم کی زندگی اور ان کے جو دعائیں ہمارے لیے وہ پڑھنا شروع کرتے، مایوسی آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ مایوس ہیں بھی سوری، اس کے بڑے طریقے دور کرنے کے، عبادات ہیں، اس کے بعد باقی مناجات ہیں، اور اس کے اگر پھر بھی نہ ہوا تو الٹرنیٹیو میڈیسن میں اس کا بہت آسان حل ہے۔ کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے 21 ڈیز میں انشاءاللہ وہ اس حالت سے نکل آئے گا۔ 21 دن ہے جس میں کہ انسان مایوسی یا جو بھی اس کے حالات ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مایوسی کو، کہ مایوسی کیوں آئی ہے، مایوسی کا جو دلدل ہے اس میں ہم کیوں گھرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ یعنی جو بھی آپ کو پریشانی ہے، جو بھی آپ کے حالات ہیں، اور جو بھی آپ کے اندر منفی سوچ ہے، اس کا شکار ہونے کی بجائے، جیسا کہ معروف روحانی شخصیت اجاز خان صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کرے، تاکہ آپ کو جب تک اپنے خالق معبود برحق پر مکمل طور پر یقین نہیں ہوگا اور اس بات کا پورا یقین نہیں ہوگا کہ آپ اس مشکل سے نکل آئیں گے، اس وقت تک آپ مایوسی سے بھی نہیں نکل سکتے۔ اجاز خان صاحب، یہ جو ہم آج کل کی تجربات کی آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ آپ کے تجربے میں جو لوگ مایوسی کا شکار، کسی کو لون نہیں ملتا ہے، کسی کو گھر کی مورگیج نہیں ملتی ہے، کسی کے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتے ہیں، وہ سکون دینے والی ادویات کی طرف چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں جی، جتنا کوئی بندہ ذہنی طور پہ جتنا کمزور ہوگا وہ اس طرف چلا جائے گا، مختلف راستے ڈھونڈے گا اپنے لیے۔ میں پھر عرض کر لیتا ہوں کہ ہمیں ذہنی طور پہ بڑا سخت ہونا پڑے گا اور بڑا اسٹرانگ بھی ہونا پڑے گا۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اورا، ہم پھر اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کا اورا شوڈ بی اے ویری اسٹرانگ شیلڈ اراؤنڈ یو۔ اس کے حساب سے اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے تو اس سے جو انرجی فلو جائے گا آپ کے مائنڈ پہ، اٹس ول میک یو ویری اسٹرانگ، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ کر دے گا آپ کو۔ مگر کیا
اگر لون نہیں ملا آپ کو تو اس سے پہلے آپ بھوکے سوئے تھے؟ کیا میرے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھوکا سلایا؟ کیا کسی کو بغیر چھت کے سلایا؟ کیا کسی کو اس نے بغیر کسی مقصد، ابھی تک اگر آپ کی زندگی اتنی گزر گئی 40-45 سال، تو آگے کیا وہ بھول جائے گا آپ کو؟ آپ کیوں اپنے خدا خود بنتے ہیں، یا ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو ایک پوری زندگی پہ محیط کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں اچھا بھی آئے گا، بھوک کے بعد ہی کھانے کا مزہ آتا ہے نا، شدید پیاس کے بعد ہی آپ کو پانی کی افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس لیے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازے، اس میں سے ہمیں گزارے، تو ہم اس کے اور قریب چلے جائیں، نہ کہ ہم دوسری پارٹی کو جوائن کر لیں اور ہم مایوس ہو کے ان کی طرف چلے جائیں۔ آپ یقین کریں کوئی مشکل بھی آتی ہے، ہر چیز کی چابی ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں، دنیا کی ہر تکلیف کی چابی ہے، اور وہ دنوں میں نہیں گھنٹوں میں آپ کی پرابلمز ختم ہوتی ہیں۔